السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى ورفعنا لك ذكرك۔ قابل احترام علماء کرام، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ رب العالمین نے اونچا کیا، آپ کو ایک عظیم الشان مرتبہ عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا۔ لہٰذا دنیا کے تمام خطوں میں رات دن کے فرق کے ساتھ جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی اور رسالت دونوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی شرف کی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، اور ایک مسلمان کے لیے بھی یہ شرف کی چیز ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد اور آپ کی مدح بیان کرنے والا بنتا ہے، اور اس کے ذریعے سے سارے عالم میں آپ کا تذکرہ بھی عام ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی عطا کی اس فضیلت کا ذریعہ ایک مسلمان بنتا ہے۔ تو یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اس مقام کو پہچاننا اور اس کی قدر کرنا خود انسان کو بھی اللہ کے ہاں قابل قدر بناتا ہے۔ پچھلے دروس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کی خصوصیات سے متعلق بہت ساری باتیں ہم نے دیکھیں۔ اسی میں سے پچھلے درس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، آپ کی ازواج مطہرات کو اللہ رب العالمین نے ایک بڑا ہی اونچا مقام عطا کیا ہے۔ اسی کے ساتھ اگر دیکھا جائے، آج کے درس میں ہم آگے کی بات جو شروع کریں گے اس میں یہ کہ نہ صرف آپ کی ازواج کو بلکہ آپ کی امت کو بھی اللہ رب العالمین نے ایک بہت ہی اونچا مقام دیا ہے، اور تمام امتوں میں اس امت کو خیر امت اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ تو باب نمبر 21 آج ہم شروع کرتے ہیں، اور اس میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دیگر امتوں سے بہتر امت ہے۔ مجموعی اعتبار سے اس امت کو خیریت اللہ رب العالمین نے دوسری امتوں کے مقابلے میں عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تمہیں چن کے الگ کیا گیا ہے، تمہارا انتخاب کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، منع کرتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو مخاطب کر کے کہا تم بہترین امت ہو۔ پھر یہ بھی بتایا کہ تمہارا برپا کرنے کا، تمہارا پیدا کرنے کا، تمہارا مبعوث کرنے کا مقصد ساری انسانیت ہے، ساری انسانیت کی فلاح اور ان کی رہنمائی ہے۔ کیوں؟ آگے ذمہ داری بتائی کہ تم لوگوں کو بھلی باتوں کی تلقین کرتے ہو اور برائیوں سے ان کو روکتے ہو، اور ذاتی طور پر بتلایا کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی ذمہ داری امت کے اوپر ڈالی، اور اس ذمہ داری کے بنیاد پر امت کی تعریف کی۔ یہ وہی کام ہے جو پچھلے ادوار میں انبیاء کے ذمہ ڈالا جاتا تھا، کہ لوگوں کو رہنمائی کرنا اور خیر کی طرف،
اور انہیں بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے منع کرنا۔ اور اس بارے میں کہا گیا کہ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یعنی یہ نہیں کہ صرف دوسروں کو بتاؤ، تمہاری ذات میں، تمہارے دلوں میں اللہ پر ایمان ہے۔ تو ایمان کا بھی ذکر یہاں پر اس اعتبار سے بھی کیا کہ تم اللہ پر توکل کرتے ہو۔ ٹیکنالوجی، اسباب، حکومت، افراد کی کثرت یا اسی طرح سے اسباب و وسائل، یہ ساری چیزیں نہ بھی ہوں، کم بھی ہوں، کمزور بھی ہوں، تب بھی تم اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس کیا اسباب تھے، لیکن انہی ٹوٹے پھوٹے اسباب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اپنے اطراف میں دعوتی ذمہ داریوں کو ادا کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو خطرات کتنے سارے تھے، دھمکیاں دی گئی، آپ کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، آپ کے خلاف جنگیں ہوئیں، سب کچھ ہوا۔ صحابہ آپ کے ساتھ ان تمام تکلیفوں میں شریک تھے، وہ اس دور کے مسلمان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پر اعتماد رکھتے ہو، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اللہ ہی پر ایمان رکھتے ہوئے یہ ساری ذمہ داری صحابہ نے ادا کی، اور اس امت کی تعریف بھی اسی بنیاد پر کی ہے کہ تم اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ پر یقین کے بغیر انسان لوگوں کے سامنے ہر حال میں حق کو بیان کرنے کی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کا خوف ہوتا ہے جو ایک انسان کو لوگوں کے خوف کے باوجود ذمہ داری ادا کرنے پر کھڑا کرتا ہے۔ یہ اللہ پر یقین ہوتا ہے، اس کی طرف سے اجر و انعام کا یقین ہوتا ہے کہ مخلوق سے کچھ نہ بھی ملے تب بھی ایک انسان دعوتی ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے۔ اس امت کا شرف اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے۔ پچھلی امتوں میں آپ دیکھیے، یہود و نصارہ کے راہبوں نے یا اسی طرح سے ان کے احبار نے لوگوں کو جھوٹے جھوٹے فتوے دے کر گمراہ کر دیا، لیکن اس امت کا شرف اللہ نے بیان کیا کہ تم لوگوں کو بھلی باتوں کی تلقین کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، چاہے وہ امید کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ خوف کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ توکل کے اعتبار سے ہو۔ ساری مخالفتوں کے باوجود ایک جماعت ہمیشہ اس امت میں حق پر قائم رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ تو یہ تعریف اس امت کی اللہ تعالیٰ نے کی اور اس کو کہا کہ خیر امت یہ ہے، ساری امتوں میں سب سے بہترین امت۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 143 میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح سے ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط سین کے فتحہ کے ساتھ ہے۔ وسط کے معنی کیا آگے ہم دیکھیں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح سے ہم نے تم کو ایک امت وسط بنایا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائیں۔ تمہیں ایک امت وسط بنایا۔ امت وسط کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث کتاب احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3339، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوسط جو اللہ کا فرمان ہے اس سے مراد ہے العدل۔ الوسط العدل، العدل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قابل اعتماد، جو ثقہ ہو، جس کی بات مقبول ہو، جس کی بات قابل اعتماد ہو، جو جھوٹا نہ ہو، دھوکے باز نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ جس کی گواہی رد کر دی جائے، بلکہ ایسا ہو کہ جس کی گواہی معتبر قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح سے ہم نے تم کو امت وسط بنایا، ایک ایسی امت بنایا جس کی بات معتبر ہے، جو عدل پر قائم ہے، جس کے اندر وہ ساری صفات ہیں جن کی بنیاد پر اس کی بات کو حق تسلیم کیا جاتا ہے، گواہی تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسی لیے امت کا اجماع بھی حجت ہے۔ امتاً وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم سارے لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور تاکہ رسول تم پر گواہ بن جائے، تم لوگوں پر اور رسول تم پر۔ اس کی تفصیل آگے بھی ہم کو احادیث میں ملے گی، اور اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں نوح علیہ السلام کا قصہ۔ معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
अन्नहु समिअ अन्नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल फ़ी क़ौलिही तआला कुन्तुम खैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास। मुआविया इब्न हैदा रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के इस फरमान कुन्तुम खैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों के लिए निकाला गया है, इसके बारे में फरमाते सुना। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंतुम तुतिम्मून सबईन उम्मतन अंतुम खैरुहा व अकरमुहा अलल्लाह। आपने फरमाया कि तुम 70 उम्मतों का ततिम्मा हो, तुम 70 उम्मतों के बाद इस सिलसिले को मुकम्मल करोगे, उनके इत्माम करने वाले हो, उसको मुकम्मल करने वाले हो। अंतुम खैरुहा, और तुम सारी उम्मतों में सबसे बेहतर हो। व अकरमुहा अलल्लाह ताला, और अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा इकराम के लायक शर्फ़ वाले हो। इस हदीस को इमाम अत-तिरमिज़ी और इब्न माजा ने रिवायत किया है, और सुनन अत-तिरमिज़ी हदीस नंबर 3001 पर शेख अल-अलबानी ने इसको हसन कहा है। इस हदीस से बात मालूम होती, इसमें आपने फरमाया तुम सारी उम्मतों का ततिम्मा हो, क्यों कि सबसे आखिर में आएंगे, सारी उम्मतों में सबसे आखिर। 70 का अदद बाज़ उलमा ने कहा, जैसे कुर्तुबी वगैरह ने और दूसरे अहले इल्म ने कहा कि 70 का जो अदद है ये कसरत के लिए है, कि बहुत सारों के, जैसे आदमी कहता 70 बार उससे कहा 70 चीज़ें हैं, तो 70 जो है 100, 70, 40 और 10 इस तरह के जो अदद आते हैं, बाज़ औक़ात उससे मुराद बेअैन ही वो अदद होता है, और बाज़ औक़ात ये तकसीर के लिए आता है, कसरत के लिए भी हमारे यहाँ भी बोला जाता है। 100 बार बोला लेकिन सुनता नहीं, तो 100 का मतलब जो है ये कसरत के लिए भी आता है। तो सारी उम्मतें जितनी भी हैं, इन 70 उम्मतों का ततिम्मा ये उम्मत है, सबके एंड में ये आएगी और कंप्लीशन होगा सिलसिला उम्मतों का। और आपने फिर क्या फरमाया, अंतुम खैरुहा, सारी उम्मतों में सबसे बेहतर उम्मत हो। व अकरमुहा अलल्लाह, और अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इकराम के लायक, ज़्यादा शर्फ वाले हो। तो इस हदीस से भी मालूम हुआ कि उम्मत खैर उम्मत है, सारी उम्मतों में बेहतरीन उम्मत है। इसी तरह से एक और हदीस में आपने फरमाया कि नुकमिलु यौमल क़ियामति सबईन उम्मतन, हम क़यामत के दिन 70 उम्मतों की तकमील करेंगे। नहनु आखिरुहा व खैरुहा, आपने इसकी तौदीह करते हुए फरमाया, किस एतबार से? आपने फरमाया दोनों एतबार से, ज़मानी एतबार से भी, सिलसिले के एतबार से भी, और शर्फ़ के एतबार से भी। कमाल जो हासिल होगा इस उम्मत को दोनों एतबार से, कि कमाल कब होता है? जब सारा मामला मुकम्मल हो जाए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद उम्मतें आती चली जाएंगी, सारी उम्मतों का सिलसिला अब ख़त्म हुआ, मुकम्मल हो गया, जिसको आना था आ गए, तो इस एतबार से भी कमाल होगा। लेकिन शर्फ़ के एतबार से, कमाल के एतबार से, क्वालिटी के एतबार से, शराफत के एतबार से, एतमाद के एतबार से, हर एतबार से, अखलाक़ी ऊंचाई के एतबार से, इल्म अमल के जमा करने की कमाल के एतबार से कौन सी उम्मत है? तो फरमाया कि नहनु आखिरुहा व खैरुहा, हम सिलसिले के एतबार से भी उनमें सबसे आखिरी हैं, और हम उनमें सबसे बेहतरीन हैं। खैरुहा, सारी उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत। और क्यों ना हो, जिस उम्मत के इमाम ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जो उम्मत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता हो, सहाबा, तो वो उम्मत क्यों ना बेहतरीन करार पाए। तो इस हदीस को इमाम इब्न माजा ने रिवायत किया है, सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 4287 पर शेख अल-अलबानी ने इसको हसन कहा है। इस उम्मत के अफराद में सबसे बेहतरीन अफराद, सारी इंसानियत में सबसे बेहतरीन अफराद अंबिया के बाद सहाबा हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान वो नकल करते हैं। आपने फरमाया खैरुन्नास करनी, खैरुन्नास करनी, सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो मेरे कर्न के हैं। कर्न दौर को कहते हैं, जिसमें एक पीढ़ी जिसको हम कहते हैं, एक नस्ल जो है पूरी जीती है। बाज़ ने उसको 40 साल कहा है, बाज़ ने 60 साल कहा, बाज़ ने 70, बाज़ ने 100 साल भी कहा है। लेकिन उलमा ने, मुहक्किकीन ने कहा इसका कोई अदद आप तय नहीं कर सकते हैं, कि कोई एक उम्मत का, तब आम तौर से पिछली उम्मतों में ज़्यादा भी उम्रें होती थीं, तो वो ज़्यादा भी एक कर्न हो सकता है, और बाद में उम्रें घटती चली जाएंगी, तो इस एतबार से छोटा भी कर्न हो सकता है।
تو ایک پوری نسل جس میں چلی جائے جی کر، اس کو پورا ایک قرن کہتے ہیں۔ تو بہترین لوگ، خیر الناس، تمام لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے قرن کے ہیں، میرے دور کے ہیں۔ اس سے مراد علماء نے کہا کہ صحابہ ہیں۔ تو ساری انسانیت میں سب سے افضل ترین طبقہ جس نے ہر حال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری طور پر ساتھ دیا، یہاں تک کہ آپ کی زندگی ہی میں دین کامل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ذریعے اللہ کے دین کو غالب کیا اللہ کی توفیق سے۔ تو اللہ نے جس کا ذکر بھی کیا کہ اللہ کے رسول، یعنی اللہ نے آپ کی نصرت کی اور صحابہ کے ذریعے آپ کی تائید کی ہے۔ تو یہ بہت بڑا شرف ہے صحابہ کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید کی اپنی نصرت کے ذریعے سے اور ایمان والوں کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر یہاں پر کیا۔ تو یہ بہت بڑا شرف ہے صحابہ کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اعتبار سے نصرت کی۔ بعض نے ہجرت کی، مکہ چھوڑا، قربانیاں دیں، نبی کے ساتھ رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے جو تھے جنہوں نے ان آنے والوں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی، ہر اعتبار سے، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، اور ہر اعتبار سے آپ کا دفاع کیا اور آپ کی حفاظت کی، اور آپ کے لیے سب کچھ نچھاور کیا دین کے فروغ کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، آپ کی تائید کے لیے۔ یہ طبقہ کس کو ملا؟ ایسا بڑا طبقہ، اتنے سارے لوگ اور اتنے اعلیٰ اخلاق والے لوگ اور ایسے اچھے لوگ کس کو ملے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین طبقہ آپ کو عطا کیا۔ تو بہترین امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور بہترین اس امت کا طبقہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ تو یہ بھی آپ کا شرف ہے کہ آپ سے جتنی قربت تھی اتنا افضل لوگ ہوئے، آپ سے جتنے قریب لوگ تھے اتنے امت میں بھی، بلکہ انسانیت میں سب سے اعلیٰ ترین لوگ بنے۔ یہ آپ کی تربیت کا نتیجہ تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا، رسول کی تربیت سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، لیکن ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے ایسا اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ وہ ساری انسانیت میں اور اس امت میں بہترین طبقہ بن گئے۔ تو خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ وہ جو میرے دور کے ہیں، یعنی صحابہ۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے، اور بخاری میں کتاب الشہادات میں حدیث نمبر 2652 اور صحیح مسلم میں فضائل الصحابہ میں 2533 پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ مسئلہ نمبر 21 یا باب نمبر 21 ہے جو کہ بتاتا ہے کہ آپ کی امت سب سے اول اور آپ کے ساتھی سب سے اول۔ نمبر 22، اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام معاملات اور تمام لغزشوں کی مغفرت کا وعدہ کیا، اگلی پچھلی تمام۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل میں سے ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ کیا معنی اس کے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی ہم نے آپ کو ایک فتح دی ہے، کھلی فتح، ہم نے آپ کو فتح عطا کر دی، کھلی فتح دے دی آپ کو۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے آپ کے ان احوال کی جو پہلے گزر چکے، آپ کے ان لغزشوں یا ان کوتاہیوں یا جو بھی الفاظ اس کے لیے یعنی ذنب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، بالفرض اگر کچھ ہو تو بھی، اور وما تأخر، اور جو بعد میں ہیں اس کے لیے بھی، جو بھی اجتہادی خطا یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو جو خلاف اولا چیز ہو۔ انبیاء کبائر سے معصوم ہوتے ہیں، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے، علماء نے اس کو نقل کیا ہے، انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا ہے، لیکن انبیاء کا اجتہاد کبھی اللہ اس پر راضی ہوتا ہے، کبھی نہیں بھی راضی ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر اقرار ہوتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزیں اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اپنے اوپر وہ چیز کیسے حرام کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں
تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے، ان باتوں کے لیے جو خلاف اولا ہوں، اللہ رب العالمین نے سب کے لیے مغفرت کا وعدہ کر دیا ہے، چاہے وہ واقعی ہوئی ہوں یا نہ ہوئی ہوں۔ ابن حجر نے اس کے بہت اچھے معنی بیان کیے ہیں۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ابن عباس نے کیا کہا ہے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال ابن عباس والمعنى ما تقدم فی الجاہلیۃ وما تأخر ما لم تعلمہ، کہا کہ ہم نے سارے احوال کی جو بھی باتیں آپ کی ہوں تو ہم نے ان تمام باتوں کی مغفرت کر دی، ما تقدم فی الجاہلیۃ، چاہے وہ جاہلیت سے پہلے کی ہوں، جاہلیت کے زمانے میں یعنی اسلام لانے سے، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے، نبوت عطا کیے جانے سے پہلے کا جو آپ کا دور ہے، زمانہ جاہلیت جو تھا، اس میں اگر کوئی بات آپ کی ایسی ہوئی ہو، یا وما تأخر ما لم تعلم ہو، یا وما تأخر جو بعد میں متأخر ہو، جو آپ نہیں جانتے، لا علمی میں کوئی بات ایسی ہو گئی ہو، تو جان بوجھ کے انبیاء کبھی ایسا کوئی کام نہیں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو۔ انبیاء کبھی ایسا کام نہیں، اور کبائر سے انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ یہ بہت نازک مسئلہ ہے، اس میں بہت احتیاط کرنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی کوئی بات نہیں بولنی چاہیے جس سے گستاخی ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان سے نہیں ہوتے ہیں، وہ عدل اور ثقہ ہوتے ہیں۔ ہاں کوئی ایسی بات جو ان کے اجتہاد میں ہو، جو اللہ رب العالمین اس کو بدل دے اور اللہ تعالیٰ اس پر اقرار نہ کرے، ایسی ہو سکتی ہے جس پر اللہ کی طرف سے تنبیہ آئے، تو یہ چیز انبیاء کے لیے، انبیاء کی نگاہ میں بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر اس طرح کی بات کے لیے کیا کر دیا، وعدہ کر دیا کہ ایسا بالفرض اگر کچھ ہے بھی تو اللہ کی طرف سے پیشگی طور پر وعدہ ہے کہ سارے معاملات کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے۔ تو یہ کوئی نہ کہے کہ اس سے یہ دلیل نکالی جائے کہ دیکھیں نعوذ باللہ نبی سے گناہ ہوتا ہے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے، لیکن انبیاء محفوظ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بچائے رکھتا ہے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمت تمام کر دے اور آپ کو صراط مستقیم پر گامزن رکھے، صراط مستقیم کی رہنمائی آپ کو عطا فرمائیں۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ غلبے والی نصرت آپ کو عطا فرمائیں، آپ کی مدد کریں ایسی نصرت سے جس سے آپ غالب آ جاؤ۔ سورۃ الفتح میں آیت نمبر 1 سے 3 تک یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدماہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا یہاں تک کہ آپ کے قدموں میں، پاؤں میں ورم آ گیا، سوجن آ گئی۔ فقیل لہ، آپ سے کہا گیا، غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام احوال کے لیے، امور کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا ہے، پھر بھی آپ اتنا مجاہدہ کرتے ہیں۔ قال افلا اکون عبدا شکورا، آپ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی صرف اللہ سے ڈر کے ہی عبادت کرتے ہیں، جہنم سے بچنے کے لیے خوف سے عبادت کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو مغفرت کی نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کے، اور اس طرح سے بہت ساری بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، ان نعمتوں کے شکر میں عبادت کر رہا ہوں۔ تو عبادت صرف خوف سے نہیں ہوتی ہے، محبت میں اور اللہ کے احسانات کے شکر میں بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر آپ نے فرمایا کہ میرا عبادت میں مجاہدہ کرنا بطور شکر ہے، یہ اعلیٰ مقام ہے عبادت کا۔ امام البخاری نے کتاب التفسیر میں حدیث نمبر 4837 پر، اور امام مسلم نے اس کو صفۃ القیامہ والجنۃ والنار میں اس کو ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 2819 پر۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی عمدہ بات یہاں پر کہی ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں، قد غفر لک ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پچھلے اور اگلے تمام امور کے لیے مغفرت کی جا چکی ہے۔ کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں، بمعنی ان اللہ اخبر انہ لا یؤاخذ بذنب لو وقع منہ۔ یہ بہت ہی عمدہ چیز ہے، مختلف اقوال علماء کے انہوں نے ذکر کیے ہیں فتح الباری میں، اور ان میں سے اس کا انتخاب کیا ہے۔ کہتے ہیں
کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ اخبر، اللہ نے آپ کو خبر دے دی، انہ لا یؤاخذہ بذنب لو وقع منہ، اگر مان لو فرض کر لو کہ آپ سے کوئی گناہ ہو بھی جائیں، ماضی میں ہوا ہو یا مستقبل میں، فرض کر لو اس کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی آپ کو خبر دے دی کہ اللہ اس کا مواخذہ نہیں کرے گا. یعنی ایسی کوئی بات ہو جائے اللہ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہے. لیکن صحیح اس میں بات یہ بھی ہے کہ انبیاء سے اس طرح کی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ اللہ کوئی مواخذہ آپ سے نہیں کرے گا، جو چاہیں آپ کریں. تو اس طرح کی بات اللہ تعالیٰ نے یعنی مغفرت کی ماضی کے اعتبار سے آپ کو بتا دیا بالفرض اگر ہو جائے تو. لیکن اللہ رب العالمین کے حکموں کی ذرا بھی مخالفت یا اس سے ہٹ کے چلنا انبیاء سے نہیں ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، عمل تو چھوڑیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی خواہش کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے. وما ينطق عن الهوى، اللہ نے کیا فرمایا، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ مشرکین سے خطاب کر کے کہا آپ کے جو ساتھی ہیں نہ ضلال میں مبتلا ہیں نہ غوایہ میں، نہ انجانے میں راہ بھٹک گئے ہیں نعوذ باللہ، نہ ہی جانتے بوجھتے علم کی مخالفت سے راہ چھوڑنے والوں میں شامل ہیں، بلکہ وما ينطق عن الهوى، آپ خواہش کی بنیاد پر عمل تو کیا بولتے بھی نہیں ہیں. ان ہوا الا وحی یوحی، یہ اللہ کی طرف سے ایک وحی ہے جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے، اسی بنیاد پر آپ کا کلام اور آپ کا عمل ہوتا ہے. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ مغفرت سے گناہ کو استنباط کرنا صحیح نہیں ہے. مغفرت سے گناہ، اب دیکھیے مثال کے طور پر اگر ایک آدمی ہے، اس نے اللہ سے توبہ کی اور کوئی نیکی ایسی کی جس پر مغفرت کا وعدہ ہے، اب کیا کہیں گے آپ؟ کسی انسان نے، اے اللہ میں اپنے پورے گناہ جتنے بھی آج تک ہوئے اس لمحے تک میں سب سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں. توبہ کر لیا، گناہ تو معاف ہو گئے، اب سب ختم ہو گئے، مغفرت ہو گئی. پھر ایسا کوئی کام کیا، مان لیجئے کسی مسلمان سے مصافحہ کی، سلام دعا ہوئی، مصافحہ ہوا. اب حدیث میں ہے کہ جب مسلمان مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ جھڑتے ہیں، مغفرت ہوتی ہے. یا اسی طرح سے مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے، یا اسی طرح سے جو بھی عمل کرتا ہے، اب اس کے گناہ جھڑتے ہیں. وضو کیا اس نے، گناہ جھڑتے ہیں. اب گناہ تو تھے نہیں تو کیا ہوگا؟ تو علماء نے، امام النووی نے کہا کہ اگر یعنی انسان کے گناہ ہی نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات اونچے کرتا ہے. تو مغفرت کا وعدہ اگر ایک عام مسلمان کے لیے بھی ہے جس پر گناہ نہیں ہے، توبہ کر چکا ہے، تو اب یہ مغفرت کے وعدے سے کیا ہوگا؟ گناہ نہیں ہو کہ اب مغفرت کے بعد درجے اس کے اونچے ہوں گے. تو انبیاء کے گناہ نہیں ہوتے ہیں. انبیاء کے لیے جب مغفرت کا وعدہ ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ان کے درجات کو اونچا کرتا ہے. تو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی آدمی کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر بیٹھے. مسئلہ نمبر 23، باب نمبر 23، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد کے، بلکہ تمام انبیاء کے سردار ہیں. خاص طور سے قیامت کے دن اس کا اظہار ہوگا جبکہ سب جمع ہوں گے. معراج میں تو صرف انبیاء جمع ہوئے تھے، لیکن قیامت کے دن انبیاء اور ان کے متبعین، ساری انسانیت، نہ صرف انسان بلکہ جنات بھی، نہ صرف انسان اور جنات بلکہ تمام مخلوقات جمع ہوں گے. اتنا بڑا اجتماع کبھی نہیں ہوا تھا. یہ ایک مرتبہ ہوگا بس قیامت کے دن. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، سارے جاندار بھی جمع کیے جائیں گے. سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اس کا بھی قصاص دلایا جائے گا، اس کے بعد ان کو مٹی بنا دیا جائے گا، لیکن جمع کیے جائیں گے، اجتماع ہوگا. تو سارے انسانوں کا سردار کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید الناس یوم القیامہ، میں سارے لوگوں کا سید ہوں قیامت کے دن. امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے تفسیر القرآن حدیث نمبر 4712 پر، کہ سید الناس ہیں یوم القیامہ. ایک ایسا اجتماع جو نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا، اس اجتماع میں، اس مخلوق کے جمع ہونے میں سب کے سردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سرداری ظاہر کی جائے گی. اسی طرح سے مسلم کی بھی روایت میں آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں آدم کی اولاد کا سید. سید کے معنی سردار کے ہوتے ہیں، جو ہیڈ ہوتا ہے، سب سے اوپر ہوتا ہے.
میں سردار ہوں سارے بنی آدم کا، میں سارے انسانوں کا سردار ہوں۔ سوال ہے کہ کیا آدم علیہ السلام بھی اس میں شامل ہیں؟ آپ دیکھیے، آپ فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں ولد آدم کا سید ہوں قیامت کے دن، اور میں یہ بات بطور فخر نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے اس پر فخر نہیں ہے کہ کسی پر اپنی برتری جتانے کے لیے بطور تکبر نہیں، بلکہ اللہ کی نعمت و اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمت اس کو بیان کر، کیونکہ یہ عقیدے کا بھی مسئلہ ہے، آپ نہیں بیان کریں گے تو معلوم کیسے ہوگا، تو آپ کو بتانا ہے قیامت کے دن کے معاملات کو، اس لیے آپ نے بتایا۔ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ، اور قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَن سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِهِ، قیامت کے دن کوئی بھی نبی ہو، آدم ہوں یا ان کے علاوہ ہوں، سب کے سب میرے جھنڈے تلے ہوں گے، میرے جھنڈے تلے ہوں گے۔ امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 1468 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اس میں کیا فرمایا؟ نمبر 1، قیامت کے دن بنی آدم کا سردار میں ہوں۔ 2، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ 3، آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ جتنے بھی نبی ہیں، پہلے بنی آدم کا ذکر ہوا، اب اس کے بعد عموم کے بعد اب خصوص بنی آدم میں سے سارے نبی، آدم علیہ السلام اور دوسرے بھی ان کی اولاد، ان میں سے کئی نبی تھے، تو یہ سب کے سب میرے جھنڈے تلے ہوں گے اور حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ تو یہ بات اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان یوم القیامت کنت امام النبیین وخطیبہم وصاحب شفاعتہم غیر فخر۔ آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو میں سارے نبیوں کا امام اور ان کا خطیب ہوں گا، اور میں شفاعت والا قیامت کے دن ہوں گا، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، اور ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4314 پر شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ قیامت کے دن سارے نبیوں کا امام میں ہوں گا، معراج میں بھی آپ امام تھے، اور قیامت کے دن بھی آپ امام ہوں گے، اور امام ہوتا ہے جو سب سے آگے ہوتا ہے، ان کا مقتدا ہوتا ہے، ان سے پہلے ہوتا ہے، سب اس کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ امامت، اور یہ ان کا خطیب ہوں گا، خطیب ان کی طرف سے بات کرنے والا، اور شفاعت والا قیامت کے دن میں رہوں گا، میں سفارش کروں گا، غیر فخر، میں یہ بات بطور فخر نہیں کہہ رہا ہوں۔ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ سارے نبی ڈر رہے ہوں گے، لوگ جائیں گے انبیاء کے پاس، حشر میں سب جمع ہیں، لوگ پریشان ہیں، حساب شروع ہو، جلدی سے اس سے نجات ملے، لوگ پریشان ہوں گے، نبیوں کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، انبیاء کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نبی کچھ نہ کچھ عذر کریں گے اور کہیں گے میں نہیں کر سکتا ہے، آج اللہ اتنا غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی غصے میں نہیں تھا، میری ہمت نہیں کہ میں اللہ کے پاس جا کے میں یعنی اللہ کی بارگاہ میں میں کچھ عرض کروں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آخر میں سب گھومتے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے آپ کچھ کیجئے، کہیں گے تم کو بتاؤں کس کے پاس جانا چاہیے؟ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ لمبی روایت ہے، آپ اس کو دیکھیں گے، ابھی وقت اتنا نہیں کہ ہم تفصیل سے روایت پڑھیں، بہت طویل روایت ہے، حدیث الشفاعہ اور مختلف طرق سے آئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تم کو بتاتا ہوں کس کے پاس جانا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ جب آپ کے پاس لوگ آئیں گے، آپ کہیں گے ہاں یہ میرا کام ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر عرش کے نیچے سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کا دیدار آپ کو وہاں ہوگا، سب سے پہلے اللہ کا دیدار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں جب مجھے اللہ کا دیدار ہوگا میں سجدے میں چلا جاؤں گا، اور پھر اس کے بعد مجھ سے کہا جائے گا کہ اے محمد سر اٹھائیے، مانگی آپ کو عطا کیا جائے گا، اور کہیے آپ کی سنی جائے گی، اور شفاعت کیجئے، سفارش کیجئے، اس سفارش کو قبول کیا جائے گا۔
پھر آپ سفارش کریں گے۔ تو آپ نے کہا کہ اب سارے نبی ڈر رہے ہیں، تو ان نبیوں کی طرف سے سفارش کی بات کون کرے گا؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ امام اور خطیب ہوں گے انبیاء کے، اور آپ صاحب شفاعت ہیں، وہ شفاعت عظمیٰ، شفاعت کبریٰ جس کو کہتے ہیں، کہ حشر میں حساب تو شروع ہو، اس کے بعد جنت جہنم کا فیصلہ جو بھی ہوگا، لیکن لوگ پریشان ہیں، حساب شروع ہو، تو وہ جو شفاعت ہوگی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں کرے گا، آپ ہی کریں گے۔ تو یہ حدیث بہت عظیم شان حدیث ہے جس میں یہ بات بیان ہوئی ہے۔ باب نمبر 24، کثرت اتباع کی فضیلت آپ کو دی گئی ہے۔ سب سے زیادہ پیروی کرنے والے آپ کے ہوں گے دیگر انبیاء کے مقابلے میں۔ ہر نبی کے ماننے والے کچھ نہ کچھ تھے، بعض نبی ایسے تھے جن کا کوئی بھی ماننے والا نہیں تھا، کسی نے بھی ان پر ایمان نہیں لایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت یہ ہے کہ ماننے والے آپ کے سب سے زیادہ ہوں گے، اگرچہ آپ سب کے بعد میں آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، آپ کے متبعین سب سے زیادہ ہوں گے قیامت کے دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام انبیاء میں سب سے زیادہ متبعین والا ہوں گا، یعنی میرے اتباع کرنے والے، میرے پیروی کرنے والے سارے انبیاء سے، انبیاء کے متبعین سے، ان کی امتیوں سے، ان کی پیروی کرنے والوں سے زیادہ ہوں گے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یصدق نبی من الانبیاء ما صدقت، جتنی تصدیق میری کی گئی، مجھ کو جتنا سچا مانا گیا نبی کے طور پر، پچھلے نبیوں میں کوئی بھی نہیں جس کی اتنی تصدیق کی گئی ہو، جس کی بات کو سچا مانا گیا ہو، ان کو سچا نبی مانا گیا ہو، کوئی نبی ایسا نہیں جتنا مجھ کو سچا مانا گیا ہے۔ یعنی قیامت تک کے سلسلہ آپ بتا رہے ہیں، ما یصدق نبی من الانبیاء ما صدقت وان من الانبیاء نبیا ما یصدقہ من امتہ الا رجل واحد۔ اور آپ نے فرمایا کہ بعض نبی تو ایسے بھی کہ ان کی کسی نے بھی تصدیق نہیں کی، کسی نے بھی ان کو سچا نہیں مانا ان کی امت میں سے سوائے ایک آدمی کے۔ کئی ایک نبی ایسے گزر گئے کہ ایک ہی امتی ان کا، ایک ہی شخص ان پر ایمان لایا، لیکن آپ نے فرمایا میری جتنی تصدیق کی کسی نبی کی اتنی تصدیق نہیں ہوئی۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کتاب الایمان میں حدیث نمبر 196 پر۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شرف یہ بھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں جس میں مزید اس کی تفصیل ہے، قیامت کا منظر بتایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عرضت علی الامم، مجھ پر امتوں کو پیش کیا گیا، فرأیت النبی ومعہ الرہیط، میں نے دیکھا ایک نبی جس کے پیچھے رہیط، راحت کہتے ہیں 10 تک کی گنتی، 10 سے کم لوگ، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، یہ جو ہے راحت اس کو کہتے ہیں، اتنے لوگوں کو۔ راحت میں رہیط اس سے بھی چھوٹا ہو گیا، 9 سے بھی کم اس کے ساتھ لوگ ہیں۔ والنبی ومعہ الرجل والرجلان، کوئی نبی ایسا ہے جس کے ساتھ بس 1 یا 2 آدمی ہیں۔ والنبی لیس معہ احد، اور ایک نبی ایسا بھی دیکھا جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، 10 سے کم، بلکہ 1 2، بلکہ 1 بھی نہیں، ایسے نبی مجھ کو دکھائی دیے۔ اذ رفع علی سواد عظیم فظننت انہم امتی، پھر مجھ پر ظاہر کیا گیا دور افق پر کچھ لوگ ایسے، بہت سارے لوگ، سواد عظیم، جو بہت بڑی جماعت مجھ کو دکھائی گئی۔ میرا گمان ہوا کہ شاید ہی میرے امتی ہیں، غور کیجئے علم غیب کا دعویٰ کرنے والے۔ آپ نے کہا کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید یہ میرے امتی ہیں۔ فقیل علی ھذا موسیٰ وقومہ، آپ سے کہا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے، آپ کی امت نہیں ہے، یہ کون ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ ولیکن انظر الی الافق، لیکن آپ افق پر دیکھیے، افق جہاں آسمان اور زمین ملتے ہیں، دور آپ دیکھیے۔ فنظرت فاذا سواد عظیم، تو میں نے جب دیکھا تو مجھے پھر ایک بڑا مجمع دکھائی دیا گیا۔ فقیل علی انظر الی الافق الاخر، مجھ سے کہا گیا دوسری طرف دیکھیے، وہاں بھی افق پر دیکھیے۔ فاذا سواد عظیم، تو میں نے دیکھا پھر ایک بہت بڑی جماعت وہاں پر ہے۔ فقیل علی ھذہ امتک،
ایک نہیں دو دو دکھائے گئے اور کہا گیا یہ آپ کی امت ہے۔ وَمَعَهُمْ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، اور ان کے ساتھ 70,000 ایسے ہیں کہ جو یعنی جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب اور بغیر عذاب کے۔ 70,000 بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ امام البخاری نے کتاب الطب حدیث نمبر 5705 پر، اور امام مسلم نے کتاب الایمان میں 220 پر اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ سمجھے میری امت ہے اتنے سارے لوگ، لیکن آپ کو پتہ اتنے نہیں اور ہیں، یہاں بھی دیکھیے یہاں بھی دیکھیے اتنے سارے جو ان سے بھی زیادہ ہیں، یہ آپ کے امتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے بھی زیادہ آپ کے امتی ہیں۔ تو اس میں جو لفظ ہے وہ معہم 70,000، معہم میں بخاری ہی کے الفاظ ہیں۔ ایک دوسری روایت میں قیل هذه امتک ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغیر حساب، اور ان لوگوں میں سے 70,000 ایسے ہیں جو جنت میں بغیر حساب و عذاب کے داخل ہوں گے۔ تو معہم سے مراد الگ نہیں، انہی میں سے 70,000 ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے بغیر عذاب کے۔ یہ روایت بخاری نے کتاب الطب میں حدیث نمبر 5705 پر روایت کی ہے۔ تو یہ بات بھی بڑی فضیلت کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کے امتی دیگر امم کے مقابلے میں زیادہ ہوں گے، اور مشاہدہ بھی ہم تاریخ میں کرتے چلے آ رہے ہیں کہ آج بھی اس دور جدید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یعنی اتنی ساری باتیں میڈیا کو استعمال کر کے کی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام کو، مسلمان کو، قرآن کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش اتنی ساری ہوتی ہیں، پوری حکومتوں کے ساتھ ہوتی ہیں، پھر بھی لوگ مسلمان ہوتے ہیں، پھر بھی آج لوگ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حل کہیں اور نہیں مل رہا ہے۔ باتیں تو بڑی ہیں لیکن واقعی زندگی اور دل کا سکون اسلام میں ہے۔ اس کا اعتراف وہ لوگ کر رہے ہیں جو بہت کچھ پڑھے لکھے ہیں، ان پڑھ لوگ نہیں، پڑھے لکھے لوگ۔ تو بلکہ بڑی بڑی شخصیات جو دنیا میں ساری شہرت، مال، دولت پا لیے، پھر بھی نہیں مل رہا سکون۔ کہاں مل رہا ان کو سکون؟ اسلام میں۔ تو یہ بھی یعنی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے، مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ نمبر 25، اس امت کی شہادت کو اللہ رب العالمین نے معتبر قرار دیا ہے۔ اشارتاً ہم نے پچھلے باب میں دیکھا کہ خیر امت ہے، لیکن ایک اور بات خیریت میں سے یہ بھی ہے کہ اس امت کی گواہی معتبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو اجتباکم، مسلمانوں سے اللہ نے کہا، اس امت سے کہا هو اجتباکم، اللہ نے تم کو چن لیا ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی حرج نہیں رکھا، تنگی ایسی نہیں ہے کہ جس کا کوئی حل ہی نہ ہو۔ ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، کروٹ پہ پڑھ۔ ایک آدمی اگر بیمار ہے روزہ بعد میں قضا کر، مسافر ہے بعد میں قضا کر، حاملہ اور مرضعہ ہے اگر طاقت اس وقت نہیں ہے بعد میں قضا کرو۔ ایسا ہے کہ ڈر ہے اپنی جان پر یا بچے پر تو اس کے لیے فدیہ دو۔ اس طرح کے کئی معاملات ہیں زندگی کے لیے، حج رقم نہیں ہے یا سفر کے لیے امکانات نہیں ہیں یا بیمار ہے یا خطرہ ہے، ابھی نہیں، بعد میں جب موقع ملے کرو۔ مالدار نہیں ہے، زکوٰۃ بھی نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ لے گا اگر غریب اور فقیر ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اتنی سہولت دین میں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، وسعت دین میں ہے، بلکہ احکام جو مشروع ہیں ان میں بھی اگر بندے کی وسعت نہ ہو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کے لیے بھی تیسیر کا پہلو اپنے یہاں ہے، جہاں مشقت آ گئی وہاں تیسیر بھی آ گئی۔ تو کہا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین میں تم پر کوئی حرج نہیں رکھا ہے، تنگی نہیں رکھی ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ دین ہے ابراہیم علیہ السلام کا، تمہارے باپ ابراہیم کا۔ هو سماکم المسلمین، هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے۔ من قبل وفی ھذا، اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم ہے اور اس سے پہلے بھی تمہیں مسلم ہی پکارا گیا ہے۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ یہ سارا انعام اس اعتبار سے اور تمہارا مقام اس اعتبار سے ہے کہ رسول تم پر شہید گواہ ہو، وتکونوا شہداء علی الناس،
اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. رسول تم پر گواہ اور تم لوگوں پر گواہ. سورۃ الحج آیت نمبر 78. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یدعا نوح علیہ السلام یوم القیامہ، قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا. فیقال لہ حل بلغت، ان سے پوچھا جائے گا آپ نے پیغام پہنچا دیا، اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ فیقول نعم، وہ کہیں گے ہاں پہنچا دیا. فیدعا قومہ، ان کی قوم کو بلایا جائے گا. فیقال لہم حل بلغکم، ان سے پوچھا جائے گا انہوں نے تم تک پیغام پہنچایا اللہ کا؟ فیقولون ما اتانا من نذیر، وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں. او ما اتانا من احد، یا کہیں گے ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا. اب مسئلہ کھڑا ہو گیا، یہ بولنے پہنچایا، بولے نہیں پہنچایا. اور اللہ کے ہاں معاملہ عدل پر طے ہوتا ہے، عدل کی بنیاد پر ہوتا ہے. فیقال لنوح من یشہد لک، نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا تمہارا گواہ کون ہے؟ تم نے پہنچایا، تمہارا گواہ کون ہے؟ تو کیونکہ دعویٰ تمہارا ہے تو گواہ تم پیش کرو. فمن یشہد لک فیقول محمد و امتہ، وہ کہیں گے ہے میرے پاس گواہ. کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت. قال فذلک قولہ وکذلک جعلناکم امۃ وسطا، آپ نے فرمایا بس یہی وہ قول ہے جو اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں بھی ہے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک امت وسط، قابل اعتماد گواہ بنایا ہے، ایک ایسی امت جو قابل اعتماد ہے. اور کہا کہ الوسط العدل، الوسط سے مراد کیا ہے؟ العدل، قابل اعتماد. قال فیدعون فیشہدون لہ بالبلاغ ثم اشہد علیکم، آپ نے فرمایا کہ پھر امت کو لایا جائے گا، اس امت کو، اور وہ نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے پیغام پہنچایا تھا، اور پھر ثم اشہد علیکم، اور پھر میں گواہی دوں گا تمہارے اوپر، تمہارے حق میں کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو نوح علیہ السلام کے گواہ مسلمان، امت محمدیہ، امت مسلمہ، اور ان کے گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے حق میں یہ گواہی دیں گے اور ان کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ ہاں صحیح بول رہے ہیں یہ لوگ. تو یہ بخاری کی حدیث ہے اور امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے. بخاری میں کتاب احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3339، اور الفاظ مسند احمد کے ہیں، یہ الفاظ مسند احمد کے ہیں. باب نمبر 26، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقام محمود اور شفاعت عطا فرمائی. اس کا اشارہ پہلے گزر بھی چکا ہے، لیکن یہ الگ سے ہم بیان کریں کہ اس کی اہمیت بھی معلوم ہو، کیونکہ آپ انبیاء کے خطیب ہیں، انبیاء کے امام ہیں. قیامت کے دن وہ ایک مستقل فضیلت ہے، اور آپ صاحب شفاعت ہیں، شفاعت عظمیٰ، شفاعت کبریٰ آپ کو اللہ نے عطا کی ہے، یہ فضل آپ کو دیا ہے، یہ ایک الگ سے فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر مبعوث فرمائے، آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے، مقام محمود عطا کر دے. بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تفسیر کرتے ہوئے بیان کیا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے. وسئل عنہا، آپ سے پوچھا گیا اس کی تفسیر کو. قال ہی الشفاعہ، آپ نے کہا مقام محمود کیا ہے؟ یہ شفاعت ہے، سفارش ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کریں گے. امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اور ترمذی میں حدیث نمبر 3137 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. کعب بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یبعث الناس یوم القیامت، قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا. فاکون انا و امتی علی تل، تو میں اور میری امت ایک اونچے مقام پر ہوں گی. یہ بھی ایک فضیلت کی چیز ہے. علی تل ای ملا علی قاری کہتے ہیں بتشدید اللام ای مکان مرتفع، ایک اونچے مقام پر ہوں گے قیامت کے دن.
وَيَكْسُونِ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى حُلَّةً خَضْرَاء، اور میرا رب تبارک و تعالیٰ سبز لباس اس دن پہنائے گا، عزت والا ایک لباس آپ کو دیا جائے گا جو ہرے رنگ کا ہوگا۔ ثم یؤذن لی، پھر مجھے اجازت دی جائے گی، فاقول ما شاء اللہ ان اقول، تو پھر میں وہ کہوں گا، فاقول ما شاء اللہ ان اقول، تو میں وہ سفارش میں بات کروں گا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ فذاک المقام المحمود، یہ مقام محمود ہے۔ یعنی قیامت کے دن جب سفارش کا موقع آئے گا تو میں اللہ سے اجازت چاہوں گا، مجھے اجازت ملے گی، اور میں وہ کہوں گا جو اللہ مجھ کو توفیق دے گا، اللہ مجھ کو تلقین کرے گا، اللہ کی طرف سے کلمات آپ کو القاء کیے جائیں گے، اور آپ ان کلمات سے اللہ کے ہاں اللہ کی حمد و ثنا کریں گے اور اللہ سے سفارش کریں گے۔ آپ نے فرمایا یہ جو چیز ہے یہ کسی اور کو نصیب تو نہیں ہوگی، یہ آپ کریں گے، تو یہ کیا ہے؟ یہ مقام محمود ہے۔ امام احمد، ابن حبان اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 2370 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشمس تدنو یوم القیامہ، قیامت کے دن سورج قریب آ جائے گا، حتی یبلغ العرق نصف الاذن، یہاں تک کہ لوگوں کا پسینہ جو ہے یہ آدھے نصف الاذن یہاں تک آ جائے گا، کانوں تک، آدھے کان ڈوب جائیں گے، اتنا پسینہ ہوگا۔ فبینہم کذالک استغاثوا بآدم ثم بموسیٰ ثم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ حال ہوگا لوگوں کا تو لوگ مدد کے لیے آدم علیہ السلام سے کہیں گے، ان کو پکاریں گے، یعنی ان کے پاس جائیں گے اور ان سے استغاثہ کریں گے۔ استغاثہ کہتے ہیں مصیبت میں کسی سے مدد مانگنا۔ تو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اب کوئی آدمی سے دلیل نہ مانے کہ استغاثہ دیکھیے ہم قبروں سے کرتے ہیں، کیا غلط ہے؟ تو استغاثہ یہ جو ہے آدم علیہ السلام سامنے ہیں اور ان سے مدد مانگ رہے ہیں، یہ چلتا ہے۔ کسی بھی انسان سے آدمی اگر اس کے سامنے موجود ہے، ڈوب رہا ہے، اور بچاؤ اگر اس کو پکارتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دور سے انبیاء کو پکارنا تو یہ جائز نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو صحابہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں۔ صحابی کا مشہور قصہ ہے کہ جب انہیں قتل کرنے لگے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے نبی کو یہ بات پہنچا دے کہ مجھے قتل کیا گیا۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست سننے والے ہوتے تو آپ کو پکارتے، اللہ سے دعا کریں کیونکہ اللہ تک ڈائریکٹ بات جاتی ہے اور اللہ نبی کو پہنچائے گا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، آج الٹا بہت سارے لوگوں کا ہو گیا ہے۔ تو کہا کہ فبینہم کذالک استغاثوا بآدم، جب اس حال میں وہ ہوں گے تو وہ آدم علیہ السلام سے مدد چاہیں گے، ان سے استغاثہ کہیں گے کسی طرح سے چھٹکارا ملے اس مصیبت سے۔ اب وہ استغاثہ کس اعتبار سے وہ دیکھیے، تو آدم علیہ السلام سے، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، ہوتے ہوتے اخیر میں آپ کے پاس آئیں گے۔ فَيَشْفَعُ لِيُقْضَى بَيْنَ الْخَلْقِ، وہ استغاثہ مدد چاہنا کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ سفارش کریں کہ مخلوق کے درمیان قضا ہو، فیصلہ ہو۔ فَيَشْفَعُ لِيُقْضَى بَيْنَ الْخَلْقِ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ یعنی وہ کہیں یعنی استغاثہ کریں گے کہ آپ سفارش کریں تاکہ لوگوں کا فیصلہ ہو، جنت جہنم کا جو بھی ہو فیصلہ ہو، لیکن اس سے تو نجات ملے۔ فَيَمْشِي حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ، پھر آپ یعنی سفارش کریں گے، پھر آپ جائیں گے اور آپ دروازے کا یعنی حلقہ پکڑیں گے۔ جیسے پہلے زمانے میں دروازوں میں ایک حلقہ ہوا کرتا تھا کنڈی کھٹکھٹانے کے لیے، تو بڑا دروازہ اور اس کے اندر گول اس طرح سے یعنی حلقہ ہوتا تھا اور اس کو پکڑ کے کھٹکھٹایا جاتا، پھر کھولتا تھا اندر والا۔ حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ، آپ دروازے کا حلقہ پکڑیں گے۔ کون سا دروازہ؟ اہل علم ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتح الباری میں، یعنی جنت کے دروازے کا آپ حلقہ پکڑیں گے، کنڈی پکڑیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ وہ دن ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ، يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ، تو سارے حشر والے اس پر حمد کریں گے۔ تو یہ یعنی بخاری میں کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1475 پہ یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ قیامت کے دن
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور یعنی اللہ تعالیٰ یہ مقام آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ولد آدم کا سردار ہوں۔ وَأَوَّلُ مَن وَيَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، اور میں پہلا ہوں جس کی قبر سب سے پہلے پھٹے گی، کھلے گی، جو قبر سے اپنی نکلے گا سب سے پہلے میری قبر کھلے گی۔ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، سب سے پہلا سفارشی اور سب سے پہلا وہ سفارشی جس کی سفارش قبول کی جائے وہ میں ہوں۔ قیامت کے دن یہ آپ کا شرف ہوگا کہ سب سے پہلی سفارش آپ کریں گے اور آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2278۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خصوصی مقام دیا ہے کہ جب سارے نبی سفارش سے ڈر رہے ہوں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ باب نمبر 27، ایک دعا ہر نبی کو ایسی ملتی ہے جو مانگو ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سارے نبیوں نے دنیا ہی میں وہ دعا مانگ لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ نے اس کو ایک ایسے دن کے لیے رکھا ہے جو بڑا ہی بھیانک دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَاهَا لِأُمَّتِهِ، ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو اپنی امت کے لیے اس نے مانگ لی۔ ہر نبی کے لیے دعا کا ایک موقع تھا جو اس نے اپنی امت کے لیے مانگ لی، وہ دعا مانگ لی۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن میں نے اپنی دعا کو چھپا کے، سنبھال کے محفوظ رکھا ہے اپنی امت کی سفارش کے لیے قیامت کے دن کے لیے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا حدیث نمبر 200 پر۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ آپ کی خصوصیت ہے، کسی اور نبی نے دعا قیامت کے لیے سنبھال کے نہیں رکھی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کی امت پر شفقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا اپنے گھر والوں کے لیے، کھانے پینے کے لیے، لباس کے لیے، گھر کے لیے سنبھال کے نہیں رکھی، اس دعا کو مانگ کے اپنے لیے دنیا اور مال و متاع کے لیے نہیں کیا، فقر و فاقے میں زندگی گزاری۔ مشرکین نے اتنی تکلیفیں آپ کو دی، آپ نے وہ دعا استعمال نہیں کی، وہ موقع استعمال نہیں کیا، سنبھال کے آپ نے اس کو رکھا۔ کیا؟ کب کے لیے؟ میری امت جہنم سے بچ جائے، میری امت کی مغفرت ہو جائے، میری امت کے درجات، امت کے افراد کے درجات قیامت کے دن اونچے ہو۔ یہ جو سفارش ہے، یہ جو دعا کا موقع اللہ نے آپ کو دیا، آپ نے اس کو سنبھال کے رکھا قیامت کے دن کے لیے، وہ بھی اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی امت کے لیے۔ تو یہ فضیلت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے بعد بھی ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہ کرے تو اس کا دل مر چکا ہے۔ انسان کو احسان مندی ہونی چاہیے کہ کیسا رسول اللہ نے ہم کو دیا، کیسی عظیم الشان شخصیت کا امتی بننے کا موقع اللہ نے دیا، اس سے بڑھ کے اور شرف کیا ہوگا کہ یہ نعمت قیامت کے دن ہمارے لیے موجود ہے اگر ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور ہم اسلام پر مریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس چیز کی۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے۔ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، تو ہر نبی نے جلدی کرتے ہوئے دنیا ہی میں اپنی دعا مانگ لی۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن میں نے اپنی اس دعا کو، اس ایک دعا کو چھپا کے سنبھال کے رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے قیامت کے دن کے لیے، اپنی امت کی سفارش کے لیے۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ، اور انشاءاللہ وہ مل کر رہے گی۔ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، میرے ہر اس امتی کو وہ شفاعت، وہ اس دعا کا فائدہ مل کے رہے گا جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، اور شرط بھی اس کے لیے ہے نا کہ ایک آدمی اگر شرک نہیں کرتا تھا اور اس حال میں مرے، توحید پر مرے، تبھی اس دعا کا حقدار وہ ہوگا۔ اگر شرک پر مرا وہ اس دعا کا حقدار نہیں ہوگا۔ اسی لیے دیکھیے اہل علم ہمیشہ کہتے توحید توحید توحید، شرک سے بچو شرک سے بچو۔ بعض لوگ کہتے کیا اب ہم تھوڑی نہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں،
ہم تھوڑی شرک میں جا رہے ہیں، آپ کیوں بار بار شرک کے بارے میں بولتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں کہا میرا امتی جو شرک پر نہیں مرا، معلوم ہوا کہ مر سکتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان بھٹکا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سماج کے دباؤ میں، سماج کے بگاڑ کے دور میں شرک میں چلا جائے، تو اس کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو آپ نے یہ شرط بتائی، میری سفارش کس کو ملے گی؟ صرف میری امت میں نام لکھانے سے نہیں، میرا دم بھرنے سے نہیں، میری تعریف کرنے پر نہیں، میرے نام سے بہت کچھ کرنے سے نہیں، بڑے بڑے دعوے نعرے لگانے سے نہیں، بلکہ وہ میری شفاعت اس کو ملے گی جو میری امت میں ایسا شخص تھا جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا۔ اس حدیث سے توحید کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور اسے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی شرک پر مرے اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچا نہیں سکتے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچا نہیں سکتے تو پھر اور کون بچا سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کے اور کون ہو سکتا ہے؟ تو کوئی آدمی اس گمان میں، اس بھرم میں ہو کہ ہم بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کی بنیاد پر ہم جنت میں چلے جائیں گے، غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اس محبت کے ساتھ ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ اس کی زندگی میں توحید ہونا چاہیے۔ اور بھی چیزیں ہیں، لیکن پہلی چیز جو ضمانت ہے انسان کی نجات کے لیے وہ توحید ہے، اس کے بغیر نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم الشان دعا سے باہر نکل جائے گا اگر شرک کرنے والا ہو تو، شرک پر مرے تو۔ لہٰذا ہمیشہ اپنے قلب کا، اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہماری زندگی میں کسی چور راستے سے شرک تو نہیں آ رہا۔ تو شرک سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا کی ہے۔ عبد الرحمن ابن ابی عقیل کہتے ہیں انطلقنا، ہم گئے، فاتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، فانحنا بالباب، ہم آپ کے دروازے سے قریب ہو گئے، وما فی الناس ابغض الینا من رجل یلج علیہ، فما خرجنا حتی ما فی الناس احد احب الینا من رجل یدخل علیہ، کہ وما فی الناس ابغض الینا من رجل یلج علیہ، ہمارے نزدیک کوئی آدمی اتنا مبغوض نہیں تھا جو آپ کے مخالف ہو، آپ کی طرف بڑھے۔ فما خرجنا یعنی جس کی طرف جا سکتا ہے کوئی آدمی، جس پر داخل ہوتا ہے، آپ کے پاس گئے، آپ سے مبغوض کوئی نہیں تھا، لیکن فما حتی ما فی الناس احد احب الینا من رجل یدخل علیہ، کہ اس سے زیادہ ہمارے نزدیک کوئی محبوب شخص نہیں تھا۔ قال فقال قائل منا یا رسول اللہ، ہم میں سے کہنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ الا سألت ربک ملکا کملک سلیمان، ہم میں سے ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ اپنے رب سے سلیمان علیہ السلام کی حکومت نہیں مانگتے، ویسی حکومت نہیں مانگتے؟ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ہنسے، ثم قال لعل لصاحبکم عند اللہ افضل من ملک سلیمان، شاید کہ امید ہے کہ تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلیمان علیہ السلام کی حکومت سے بھی بڑھ کے کچھ ہے۔ ان اللہ لم یبعث نبیا اعطاہ دعوتا فمنہم من اتخذها دنیا فاعطیہا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا اس کو ایک دعا ایسی عطا کی، فمنہم من اتخذها دنیا فاعطیہا، کسی نے دنیا کی سلطنت یا جو کچھ بھی مانگنا تھا وہ مانگ لیا، اللہ نے اس کو دے دیا۔ ومنہم من دعا بها على قومه اذ عصوه فاہلكوا بها، بعض نبی وہ بھی ہوئے جنہوں نے اپنی قوم کی خلاف بد دعا کی اور جنہوں نے ان کی نہیں مانی تو ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَعْطَانِي دَعْوَةً، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسی دعا دی، مجھے اللہ نے دعا دی، فَخَبَّيْتُهَا عِنْدَ رَبِّي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو میں نے اس دعا کو چھپا کے سنبھال کے رکھا ہے اپنی امت کی سفارش کے لیے قیامت کے دن کے لیے۔ اس کو ابن ابی عاصم نے السنہ میں روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کو سنبھال کے رکھا، اور یہ شفاعت ہے جو آپ اپنی امت کے لیے کریں گے، یہ اسی کو نصیب ہوگی جو توحید پر مرا ہو، شرک سے بچتے ہوئے۔
نمبر 28، باب نمبر 28، جنت کا دروازہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھلوائیں گے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ وانا اول من یقرع باب الجنہ۔ یہ شرف بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اتنی ساری امتیں ہیں، اتنے سارے نبی ہیں، لیکن ان میں سے جنت کا دروازہ اگر کوئی کھلوائے گا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، قیامت کے دن سارے نبیوں میں سب سے زیادہ متبعین میرے ہوں گے۔ امت کے اعتبار سے، اتباع کرنے والوں کی کثرت کے اعتبار سے میں سارے نبیوں میں زیادہ امتیوں والا ہوں گا۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، اور میں پہلا شخص ہوں جو جا کر جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ امام مسلم نے اس کو کتاب الایمان میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 196۔ مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں آپ فرماتے ہیں، آتی باب الجنت یوم القیامت فاستفتح، قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور میں دروازہ کھلواؤں گا، کھلوانے کے لیے آواز دوں گا یا کھٹکھٹاؤں گا، کھلوانا چاہوں گا۔ فیقول الخازن من انت، خازن جو ہوگا جنت کے یعنی دروازے پر جو چوکیداری کرنے والا فرشتہ ہے، خازن ہے، سیکیورٹی پر ہے، وہ پوچھے گا من انت، کون؟ فاقول محمد، آپ کہیں گے میں محمد ہوں، محمد۔ فیقول بک امرت، اندر سے وہ آواز دے گا، کہے گا ہاں ہاں آپ ہی کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے، لا افتح لاحد قبلک، مجھے اس بات کا حکم ہے کہ آپ سے پہلے یہ دروازہ میں کسی اور کے لیے کھول نہیں سکتا، مجھے اس بات کا حکم ہے کہ آپ سے پہلے یہ دروازہ جنت کا میں کسی اور کے لیے نہ کھولوں، آپ کے لیے ہی کھولا جائے گا۔ امام مسلم نے اس کو کتاب الایمان میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شرف ہے کہ آپ ہی جنت کا دروازہ کھلوائیں گے۔ باب 29، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں نہر کوثر عطا کی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم بین اظہرنا، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود تھے، اذ اعفا اعفاءۃ، آپ نے یعنی سر جھکایا، ثم رفع رأسہ متبسما، پھر سر اٹھایا اور آپ مسکرا رہے تھے۔ فقلنا ما اضحکک یا رسول اللہ، ہم نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو کیا چیز ہے جس نے ہنسا دیا، آپ کو کس چیز سے خوشی ہوئی، کیوں مسکرائے؟ قال انزلت علی آنفا سورۃ، آپ نے فرمایا کہ ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی، فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ نے سورۃ الکوثر پڑھی کہ یہ ابھی مجھ پر نازل ہوئی۔ ثم قال اتدرون ما الکوثر، آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کوثر کیا ہے؟ فقلنا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال فإنه نهر وعدنیہ ربی عز وجل، آپ نے فرمایا وہ ایک نہر ہے، یعنی جنت میں ایک نہر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ علیہ خیر کثیر، اس پر بہت زیادہ خیر ہے۔ وحوض ترد علیہ امتی یوم القیامہ، وہ حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت آئے گی۔ آنیتہ عدد النجوم، اور اس پر برتن ہیں، پیالوں کی طرح برتن ہیں جو اتنے زیادہ ہیں جیسے ستارے ہوتے ہیں، ستاروں کے بقدر اس پر پانی پینے کے لیے پیالے ہیں۔ تو جنت کی نہر ہے اور اس نہر کا تعلق ہے حوض کوثر سے جو قیامت کے دن ہوگا، تو یہ وہی نہر کا پانی ہوگا جو قیامت کے دن امتیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آپ کی موجودگی میں پینے کو ملے گا۔ تو یہ جو حوض ہے اس حوض پر آئیں گے امتی اور ان پیالوں سے پئیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود پلانا اہل علم نے کہا کسی دلیل سے ثابت نہیں، کسی صحیح روایت میں چیز نہیں آئی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ اس نہر پر ہوں گے
اور آپ کے امتی آئیں گے اور اس سے پانی پئیں گے۔ امام مسلم نے کتاب الصلاح میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکوثر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوثر کے بارے میں، نہر کوثر کے بارے میں پوچھا گیا۔ فقال هو نہر اعطانیہ اللہ فی الجنہ، آپ نے فرمایا وہ ایک نہر ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت میں مجھے وہ عطا کی ہے۔ ترابها مسک، اس کی مٹی مشک ہے، اس کی جو نیچے جو تل میں مٹی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ مشک ہے۔ ترابها مسک ابیض من اللبن واحلی من العسل، اور وہ یعنی جو نہر ہے اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ پاک صاف ایک دم شفاف اور یعنی سفید ہے، اور احلی من العسل، اور کیا ہے؟ یعنی شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ یردہ طائر اعناقها مثل اعناق الجزر، اس پر ایسے پرندے یعنی وارد ہوتے ہیں کہ جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح ہیں۔ فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ انہا لناعمہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پرندے بڑے عمدہ ہوں گے۔ فقال اکلھا انعم منہا، اس کا کھانا اس سے بھی اعلیٰ ہوگا۔ تو یعنی جنت میں پرندے ہوں گے جو وارد ہوں گے اس نہر پر اور اس کا پانی پئیں گے اور اس سے بہترین کھانے کھائیں گے۔ تو وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جنتیوں کو جو یعنی پرندے ملیں گے کھانے کے لیے، وہ جنت میں چرنے چگنے والے ہوں گے۔ سوچیے اس کا گوشت کتنا لذیذ ہوگا۔ یہاں بھی جو بکرے پالتے ہیں عید الاضحیٰ کے لیے ان کو اچھا کھلاتے ہیں تاکہ گوشت ان کا عمدہ ہو۔ تو یہ امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 4614، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ نمبر 30 اور یہ آخری چیز ہے، تو میں نے تیزی سے اسی لیے تاکہ وہ سلسلہ ہمارا یہ یعنی بات مکمل ہو جائے اور یہ باتیں ساری ہمارے سامنے آ جائیں۔ آخری بات جو اس سلسلے میں ہے وہ یہ کہ جنت میں ایک مقام ہے جس کا نام الوسیلہ ہے، اور وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک ہی بندے کو ملنے والا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں سے کہا کہ آپ کے لیے وہ دعا مانگیں کہ یہ مقام آپ کو ملے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الوسیلۃ درجۃ عند اللہ لیس فوقها درجہ، کہ وسیلہ جنت کے درجات میں سے ایک درجہ ہے جس اللہ کے ہاں جس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُؤْتِيَنِي الْوَسِيلَةَ عَلَى خَلْقِهِ، تو آپ نے فرمایا تو اللہ سے تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کے مقابلے میں مجھے وہ مقام وسیلہ عطا فرمائیں۔ فضل الصلاۃ علی النبی میں یہ روایت ہے، روایت نمبر 49، اور شیخ الالبانی نے اس کو اسناد حسن اس کو کہا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب تم مؤذن کو سنو، اذان کے الفاظ سنو، تو تم جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے کہتے چلے جاؤ۔ ثم صلوا علی، پھر جب اذان ختم ہو جائے مجھ پر درود پڑھو، صلاۃ پڑھو۔ فإنه من صلى علی صلاۃ صلی اللہ علیہ بها عشرا، تو جو مجھ پر درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر صلاۃ بھیجے گا۔ ثم صلی اللہ علی الوسیلہ، پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو۔ فإنها منزلۃ فی الجنۃ، اس لیے کہ وہ جنت میں ایک منزلہ ہے، وہ ایک مقام ہے۔ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، وہ اللہ کے تمام بندوں میں سے بس ایک ہی بندے کے لیے مناسب ہے، اسی کو مل سکتی ہے۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ ایک بندہ میں ہی ہوں گا۔ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ، تو جو شخص میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگے، وسیلے کی دعا کرے، میرے لیے وسیلہ اللہ سے طلب کرے، تو اس کے لیے میری سفارش حلال ہو جائے گی، میں اس کی سفارش کروں گا۔ امام مسلم نے اس حدیث کو کتاب الصلاح میں روایت کیا ہے۔ تو یہ مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی بندے کو ملے گا،
اور ہم اللہ سے قوی امید کرتے ہیں کہ یہ مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عطا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے مقامات عظمت کے اور امامت کے اور خطابت کے اور سیادت کے اللہ نے آپ ہی کو عطا کیے۔ بلا شبہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ سارے بندوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام سب سے اونچا ہے، لہٰذا یہ جو سب سے اونچی منزل اور مقام یہ بھی یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیا جانا انسب ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امید کرنا بطور تواضع ہے۔ اسی لیے آپ نے دعا کرنے کے لیے کہا کہ میرے لیے دعا کرو اس طرح سے، تو یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہے کہ آپ نے امت سے کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو، اور یہ شرف ہے مسلمان کا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرے۔ یہ موقع نہیں ملتا اگر آپ صرف خبر دے دیتے، لیکن آپ نے امت کو کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو، جو بھی دعا کرے گا میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ تو یہ آپ کی تواضع بھی ہے اور امت کے لیے ایک خیر کا موقع ہے، شفاعت کے پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ بھی ایک فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ وسیلہ ایک اونچا مقام ہے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ مجھے ملے گا۔ تو ہمیں بھی آپ کی بات، ہم بھی آپ کے تابع ہیں اس میں کہ انشاءاللہ ضرور 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 یہ مقام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ملے گا۔ تو یہ 30 باتیں ہم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں دیکھیں اور آپ کے خصائص میں سے دیکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائیں، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا احساس، آپ کے مقام اور مرتبے کا احساس ہم کو عطا فرمائیں۔ نہ صرف یہ کہ آپ کی عظمت کا احساس اور آپ کے مقام و مرتبے کا احساس ہو، بلکہ اس سلسلے میں ہماری اپنی ذمہ داریوں کا بھی ہم کو احساس ہو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، کلمے کا اقرار کرنا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس بات کا اقرار کرنا صرف یہ نہیں کہ آدمی زبان سے اس کو کہہ دے، صرف یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا زبان سے اقرار آدمی کرے، آپ کے بارے میں بڑی بڑی تقریر یا آپ کے بارے میں اشعار بڑے بڑے کہیں، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے، اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ایک آدمی اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ باتوں کا التزام کرے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ چار باتیں آپ یاد رکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کے کلمے کا اقرار کرنے کے تقاضے کیا ہیں۔ بہت سارے ہیں، جن میں سے ضمناً یعنی بنیادی طور پر 4 ہیں۔ نمبر 1 کہ جو بھی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کی تصدیق کریں، اس کو سچا مانیں، چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے، چاہے سائنس کے خلاف ہو، تجربے کے خلاف ہو یا جو بھی ہو، آپ کی بات کی تصدیق کرنا 1۔ 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیں اس حکم کو پورا کریں، چاہے وہ کتنا ہی مشکل لگے، اپنی وسعت کے بقدر اس پر عمل کریں، جتنا بھی اس کے لیے ممکن ہے اس پر ضرور عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نظر انداز نہ کریں، سنی انسنی نہ کریں۔ 3، جن چیزوں سے آپ نے منع کیا ہے، جن چیزوں سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ان چیزوں سے بچے، چاہے نفس ان کا کتنا ہی تقاضا کیوں نہ کرے، چاہے سارا سماج وہ کر رہا ہو، وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے، ضروری نہیں، بلکہ ہم کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو غلط ہیں، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، چاہے نفس کتنا ہی تقاضا کرے، شیطان کتنا ہی بھڑکائے، چاہے سماج کے لوگ بھی کتنے کریں، چاہے لوگ کتنا ہی ہم پر ضد کریں، ہم ان چیزوں کو نہ کریں جو غلط ہیں۔ نمبر 4، جو بھی عبادت کریں، زندگی میں جو بھی اعمال کریں، ان میں طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنائیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں، تو آپ کی خبر کی تصدیق، آپ کے حکم کی تعمیل، آپ کی منع کی ہوئی چیزوں سے اجتناب، اور آپ کی سنت کے مطابق عبادات اور اعمال، ان 4 چیزوں کا اہتمام کرنا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے اور آپ کی رسالت کے اقرار کے تقاضوں میں سے ہے۔ تو ان باتوں کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان تمام چیزوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں جو ان احادیث میں ذکر کی گئیں، جو مواقع یا جو فضائل ہمارے لیے ممکن ہیں ان کو حاصل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔